الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں دور جاہلیت کے کچھ کارناموں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3842 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت و بیان کرتی ہیں، کانا لأبی بکر غلام، کہ ابو بکر کے پاس ایک غلام تھا۔ یعنی اس دور میں غلاموں کا عام رواج اور چلن تھا، لوگ غلام رکھتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، ایک عام سی بات تھی۔ تو ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک غلام تھا، یخرج لہ الخراج، وہ کچھ نہ کچھ کما کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لا کر دیتا تھا۔ یعنی غلام تھا، کہیں جاتا، کوئی مزدوری کرتا، کچھ کماتا اور لا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا۔ وَقَانَ ابو بکر یاکل من الخراج، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرتے تھے۔ یعنی وہ غلام جو لا کے دیا، جیسے ضرورت ہوتی ویسا اس کا استعمال کرتے تھے، یا ایسے چلتا رہتا تھا۔ فجاء یوما بشیء، فجاء یوما بشیء، کہہ رہے ہیں ایک واقعہ اس طرح گاڑی چل رہی تھی، ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا، نام تو نہیں بیان لیکن کوئی چیز کما کے لایا۔ فاکلا منہ ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ یعنی لا کر کے کما کے لایا اور ابو بکر کو دیا، اور ایسا لگتا وہ کھانے والا کوئی چیز رہا ہوگا تو بکر نے منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ غلام کو کچھ مذاق سوجی یا ابو بکر کو آزمائش کرنے میں یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ چنانچہ جب ابو بکر کھا لیے، کہہ رہا فقال لہ غلام، تو غلام نے ابو بکر سے کہا اتدری ما ھذا، جانتے ہو جو تم کھائے ہوئے کیسی چیز تھی، کہاں سے لایا، کیا تھی اور تم کھا گئے؟ فقال ابو بکر وما ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی کیسی چیز تھی؟ قال کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، اب وہ غلام اپنا پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو کیسے لایا۔ بھائی کھلانے کے بعد غلام پوچھ رہا ہے، جبکہ کھلانے سے پہلے بھی وہ بتا سکتا تھا نا کہ بھئی ایسی ایسی چیز ہے اور ایسے کر کے لایا ہوں، اگر آپ کو جچے تو کھا لو۔ لیکن وہ جب کھلا دیا نا، پھر ابو بکر کو ڈال دیا کہ نہیں وہ تو میں ایسے ایسے کر کے لایا تھا۔ تو دو چیزیں، یا تو اس کو مذاق سوجی یا تو وہ آزمانا چاہا کہ آج دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کتنا ہائی لیول کا ہے۔ تو اس کے بعد اس غلام نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت کی تھی۔ کہانت جو نجومی اور کائن ہوتے ہیں، جن کے پاس شیطانوں کا جن سے رشتہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں جو شیطان جانتے ہیں۔ مثلا وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھیں گے اور ڈرامہ کریں گے کہ بھئی آپ کے ہاتھوں کے لکیروں سے پتہ چلتا کہ ایسا ایسا ہوگا، یا آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ساری شیطان سے اس کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بھئی ہمارے پاس شیطان، آپ سب کے پاس شیطان ہوتا ہے، تو ہمارے بارے میں شیطان تو جانتا نا جو کچھ ہم کرتے دھرتے ہیں یا پلان ہمارا وہ دیکھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ نجومی اور کائن کے پاس بھی شیطان ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس کا شیطان ہمارے والے شیطان سے رابطہ کرتا ہے اور ساری ہماری جانکاری لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بتاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے یار، ہمارے بتائے بغیر یہ بتا دیتا ہے۔ یہ سب شیطانی ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت کی تھی، یعنی ایسا کام کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں وما وصل الکہانہ، حالانکہ میں کہانت نہیں جانتا تھا۔ کہہ رہے میں جانتا نہیں تھا، الا انی خدعتہ، مگر میں نے اس بندے کو دھوکہ دیا تھا، ڈرامے بازی کر دیا۔ کبھی روزنہ آدمی تیر لگایا اور لگ گیا، اور اس کو لگا کہ بھائی ہاں حقیقت میں ایسا کرتا ہے۔ تو کہہ رہے مجھے کہانت وہانت نہیں آتی تھی، میں نے ایک تیر لگایا اور لگ گیا۔ تو کہہ رہے فلقینی فاتانی بذالک، تو اس کی ملاقات میرے سے ہوئی تو اس نے اب مجھے اس کی مزدوری دیا ہے، وہ کہانت والی مزدوری۔ یہ دھیان رکھیے، جو چیز غلط تو اس کی کمائی بھی غلط۔
کہانت صحیح نہیں ہے تو کہانت کے ذریعہ آپ کمائی کرو گے وہ بھی غلط ہوگا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے وہ کہانت کی وہ چیز تھی جو اس نے دیا تھا مزدوری میں اور آپ کھا لیے۔ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ نے کھا لیا۔ کہہ رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انگلی کو منہ میں ڈالا۔ کہہ رہے فَقَا كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب الٹی کے ذریعے نکال دیا۔ یہ تھا تقوی۔ ہمارے پاس تقوی نہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا؟ فتویٰ ہوتا ہے، ہم فتوے پہ چلتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ تقوی۔ فتویٰ مطلب نا گنجائش ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ تو تقوی۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ اگر شبہ بھی ہو گیا تو اپنے آپ کو دور کر لو۔ تو ایک چیز تو وہ ایسا لگتا ہے غلام آزمانا چاہا کہ بھائی دیکھتے ہیں ابو بکر کا تقوی کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی بندوں کا راستہ بھی نکالتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہمارے تقوی والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تو ایسا بھی کام وہ انجام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری لیے نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں ان کے یہاں کہ بھئی تھوڑا اندر گیا تو تقوی کا تقاضا تھا کہ سب باہر نکال دیا، اور ہمارے کیا ہے، ہم کس کا کھا کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا ادھار لے کے بیٹھ گئے، کسی کا قرضہ لے کے بیٹھ گئے، کبھی بھائی کا دبا کے بیٹھ گئے، کس کا نہیں کھا جاتے، اور فتویٰ کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں یار کہ ہم نے بہن کا کھا لیا معاف ہوگا کہ نہیں، فلاں کا کھا لیا تھا مر گیا اب کیا ہوگا معاف، وہ فتوے کی چکے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ فتویٰ کے پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ محتاط ہو کر جیو تاکہ آگے مسائل نہ کھڑے ہونے پائے۔ تو ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔